بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. فصل في الرباط. رباط رابط يرابط مرابطة ورباطا کمانے دے جمع رہنا، کسی کام کو ہمیشہ کرنا، سرحد پر مقیم ہونا. اور رابط الجیش فوج کا سرحد پر مقیم رہنا، پڑاؤ ڈالنا. سرحد پر پیرا دینے، سرحد پر قائم رہنے کی فضیلت کے بیان میں. قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله الا المرابط. ہر میت اپنے عمل پر جو ختم کر دی جاتی ہے سوائے مرابط کے، سرحد پر پیرا دینے والے کے. فإنه ينمو له عمله، اس لیے کہ اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے، الى یوم القیامت، بڑھتا رہے گا قیامت کے دن تک. ويؤمن من فتان القبر، اور قبر کے فتنوں سے اسے بچا لیا جائے گا. کل المیت یختم علی عملہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا صحیفہ جو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے اعمال لکھنا بند ہو جاتے ہیں اور اس کی موت کے بعد اس کا عمل نہیں لکھا جاتا. اور ترمذی کی روایت کے اندر ایک کل میت لام کے بغیر ہے، اور یہی زیادہ صحیح لگتا ہے لفظ کی جہت سے. اس لیے کلمہ جو کل ہے، اس کی اضافہ جب نکرہ کی ہو تو یہ استغراق کے اس کے افراد کے استغراق کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ کا قول ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس نہیں بلکہ کل نفس. اور جب اس کی اضافت جو ہے وہ مفرد معرفہ کی طرف ہو تو اس کا مقتضا جو ہے وہ اس معرف باللام کے اجزاء کے استغراق کا تقاضا کرتا ہے، افراد کے استغراق کا تقاضا نہیں کرتا. مرابط سے مراد یہ ہے کہ الملازم للصغر، کلمت اللہ کے اعلاء اور اللہ کی شریعت کے قیام کے لیے جو مقدس لڑائی لڑی جاتی ہے، اس کے لیے جو سرحد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اسے مرابط کہتے ہیں. بعض ائمہ نے کہا ہے کہ مرابط کی اصل یہ ہے کہ دونوں جو فریق ہوتے ہیں مد مقابل لڑائی میں، کہ وہ اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی سرحد پر مورچوں پہ باندھ دیتے ہیں جو اپنے لیے وہ تیار کرتے ہیں، اور ان ثغور کو اور ان مورچوں کو اور ان سرحدوں کو رباط کہا جاتا ہے. ینمو کا معنی یزید ہو، بڑھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک اس کا ثواب جاری رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کی موت سے وہ منقطع نہیں ہوتا. یؤمن تامین سے فتان القبر، فتان القبر فتنہ سے ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کو فا کے ضمہ کے ساتھ ہی پڑھا گیا اور فا کے فتح کے ساتھ. اور فا کے ضمہ کے ساتھ تو پھر مانو جب یہ فاتن کی جمع ہوگی. اور عزیزی نے کہا کہ فتان سے مراد فتح نہیں ہے، یعنی دوست کے جو اس کو فتنے میں ڈالنے والے ہیں، منکر اور نکیر. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے ممکن ہے یہ مراد ہو کہ دو فرشتے ہوں کہ جو اس کی طرف نہیں آئیں گے اور نہ اس کو آزمائیں گے، بلکہ اس کی موت جو ہے وہ رباط کی حالت میں، جنگ سرحد کی حفاظت کرنے کی حالت میں، اللہ کے راستے میں اس کی جو ہے وہ سخت ایمان کی گواہ ہوگی، اور اس کے جو ہے وہ حساب کتاب سے محفوظ ہو جائے گا. اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے. بابن فی
فضل حرث فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے راستے میں چوکیداری کرنے کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے۔ قال حدثنا ابو توبۃ اخبرنا معاویۃ یعنی ابن السلام عن زید یعنی ابن السلام انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي ابو كبشة انه حدثه سهل بن الخنزلية انهم صاروا مع رسول الله، انہوں نے روایت کی کہ وہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم حنین، حنین کی لڑائی کے دن، فاطنبوا الصیر حتی کان عشیۃ، انہوں نے جو سیر ہے، جو چلنا ہے، اس کو خوب کھینچا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ فحضرت صلاة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم السیر کے معنی ہے کہ بالغوا فیہ، یعنی بہت زیادہ چلے۔ تو کہتے کہ میں نبی پاک کے پاس نماز کو حاضر ہوا، فجاء رجل فارس، ایک گھوڑ سوار آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ انی ان ترکت بین ایدیکم حتی طلعت جبل کذا و کذا فاذا انا بہوازن علی بکرۃ آبائہم بظونہم ونعامہم وشائہم اجتمعوا الى حنین۔ میں جو پہاڑ پہ چڑھا تو اچانک جو ہے وہ میں قبیلہ حوازن کے پاس تھا، یعنی مجھے قبیلہ حوازن نظر آنے لگا، علی بکرۃ آبائہم، کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ تھے۔ اس کا معنی یہ کیا کہ انہم جاؤ جمیعا لم یتخلف احد منہم، کہ وہ سارے کے سارے آئے، ان میں سے وہ کوئی پیچھے نہیں رہا۔ خطابی اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ جو کلمہ ہے یہ عرب کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اس سے جو کثرت اور عدد کے اندر وفور مراد لیتے ہیں، کہ معنی یہ مراد لیتے ہیں بکرۃ آدائم کا، کہ وہ سارے آئے ہیں اور پیچھے کوئی نہیں رہا ہے۔ ولیس هناک بکرۃ فی الحقیقہ، بکرا کہتے ہیں کہ جس پر جو ہے وہ پانی کھینچا جاتا ہے۔ اللہ یہاں پر ماں کے معنی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ اپنے بابوں کے بکرا بھی لائے ہیں جن سے وہ پانی کھینچتے ہیں۔ بزونہم، ازون النساء، اور اس کی واحد زہینہ آتی ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ وائیں، اور نعامہم، اونٹ بکریاں، یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے بعض نے کہا، اور وہ اپنے جانوروں کے ساتھ آئے۔ اجتمعوا الی حنین، سارے کے سارے جو وہ مقام حنین میں جمع ہوئے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تبسم فرمایا، وقال تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے غنیمت ہوگا۔ ثم قال، پھر فرمایا، من یخرسن اللیل، آج کی رات جو ہے وہ کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ قال انس بن ابی مرصد الغنوی، انس ابن ابی مرصد الغنوی نے عرض کی، انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کروں گا۔ قال فرکب، تو فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ فرکب فرسا، تو وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، لہو وجاء فرسا لہو، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، وجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نبی پاک کے پاس تشریف لائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نبی پاک نے فرمایا استقبل هذا الشعب، اس گھاٹی کی طرف جاؤ، حتی تکون فی اعلی، یہاں تک کہ تم اس کے اوپر پہنچ جاؤ. ولا نغرن، اور ایک نسخے میں آتا ہے ولا یغرن من قبلک اللیلۃ، اور تیری طرف سے رات کے وقت ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے کہ دھوکے میں ہم پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے. فلما اصبحنا خرج، پھر جب ہم نے جو ہے وہ صبح کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ جائے نماز کی طرف نکلے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا هل اخصصتم فارسکم، کہ تم نے اپنے فارس کو محسوس کیا، یعنی اس کو ڈھونڈا. قالوا یا رسول اللہ ما احسسنا، ہم اس کا کیا احساس کریں. فصوب فی الصلاۃ بالصلاۃ، تو نماز کی دوبارہ جو ہے وہ پکار لگائی گئی. تصویب کا من ہوتا ہے دوبارہ نماز کے لیے کہنا، پہلے اذان ہوتی ہے پھر الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے نماز کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے. اقامت کہے گی تصویب سے مراد. تو فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ نماز پڑھانے لگے. وهو يتلفت وفي نسخة يلتفت الى الشعب، اس حال میں کہ آپ نماز کے اندر جو ہے وہ گھاٹی کی طرف التفات فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ. حتى اذا قضى صلاته وسلم فقال، آپ نے نماز پوری کی اور سلام پھیرا اور فرمایا ابشروا قد جاءکم فارسکم، خوش ہو جاؤ، خوشخبری لو، تحقیق تمہارے پاس تمہارا فارس آ چکا ہے. فجعلنا ننظر الى خلال الشجر في الشعب، تو اس گھاٹی میں جو درخت ہے ہم ان کے درمیان دیکھنے لگے. فاذا وقد جاء، تو اچانک وہ آ گیا. حتى وقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس کھڑا ہوا. وقال، اور کہا ان انطلقت حتى كنت في اعلى هذا الشيء، میں جو ہے وہ چڑھا یہاں تک کہ چلا یہاں تک کہ میں اس گھاٹی کے اوپر پہنچ گیا. خیس امرنی رسول اللہ، جیسے مجھے نبی پاک نے حکم دیا. فلما اصبحت اطلعت شابتین کلیہما، پھر جب میں ان دونوں چوٹی پہ چڑھ گیا. فنظرت فلم ارى احدا، تو میں نے دیکھا، میں نے نظر ڈالی تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزلت اللیلۃ، نبی پاک نے اس سے فرمایا کہ تو رات کو نیچے اترا تھا. قال اللہ، اس نے کہا نہیں، میں سے رات پیرا داری کرتا رہا. الا مصلیا او قاضیا حاجتا، میں نہیں اترا سوائے اس کے کہ نماز پڑھتے ہوئے یا اپنی حاجت کو پورا کرتے ہوئے. رات کو تم جو ہے وہ گھوڑے سے اترے کا نہیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعد، تو نے تو واجب کر دیا اپنے لیے جنت کو، اب تجھ پر جو ہے وہ کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ترک عمل کے اندر، کہ تو اگر عمل چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کتنا بڑا اللہ تعمل تو اس پر تو کام نہ کرے. یعنی یہ جو آج کی رات کی جو خراست تھی، یہی جو تیرے جنت کے میں داخلے کے لیے کافی ہے. اس کو امام نسائی نے جو اس کی تخریج کی ہے، یہ بات علامہ منذری نے کی ہے. باب کراہیت ترک الغزو، باب فی نسخ نفیر العامۃ بالخاصہ. نفیر کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور نفیر کا لفظ یہاں پر جو ہے وہ مطلب ہے کافروں سے لڑائی کے لیے نکلنا.
الا عام لوگوں کے نفیر کا خاص لوگوں کے نفیر سے منسوخ ہو جانا. قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النهبي عن إكرمة عن ابن عباس قال إلا تنفروا إلا تنفروا بدغام النون إن شرطية في لا إلا تنفروا أي تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم کہ اگر تم نہیں نکلو گے نبی کریم کے ساتھ مقدس لڑائی کے لیے یعذبکم عذابا علیما تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اور وما كان لأهل المدینہ اللہ کے قول یا معلوم تک یہ جو آئے تھے نسختها الآیہ ان آیات کو منسوخ کیا ہے سورۃ توبہ کی آیات کو جن کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور وہ آیتیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة کہ سب کو نکلنا ضروری نہیں. معالم تنزیل میں ہے کہ اس آیت کے حکم میں اختلاف کیا ہے, یعنی وما كان لأهل المدینہ. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے ساتھ خاص تھی کہ جب آپ غزوے پہ جاتے تو آپ کے ساتھ سب کو جانا پڑتا تھا, بغیر عذر کسی کا پیچھے رہنا جائز نہیں تھا. البتہ کے بعد کے جو ائمہ ہیں اور جو خلافات ہیں یا جو سلاطین تو مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی اختیار ہے جائے نہ جائے تو نہ جائے, اللہ یہ کہ جب نفیر عامہ ہو, اللہ یہ کہ جب ضرورت ہو اس کی تو پھر جانا پڑے گا. اور ان کے علاوہ جو ائمہ ہیں اچھا, اور ولید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی اور ابن مبارک اور ابن جابر اور سعید ابن عبدالعزیز سے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہا لأول هذه الامہ واخرہ, یہ آیت سب کے لیے, اس امت کے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی ہے کہ جہاد کا حکم آ جائے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تھی کہ جب اہل اسلام تھوڑے تھے, جب وہ زیادہ ہو گئے تو اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور جو پیچھے رہنا جائے اس کے لیے پیچھے رہنے کو جائز قرار دے دیا. تو اللہ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا كافة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا زيد بن خباب عن عبد المؤمن بن خالد النفي قال حدثني نجدة بن نفي قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. کہتے میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا فأمسك عنهم المطر تو فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ بارش روک دی گئی تھی اور یہی ان کا عذاب تھا, یعنی پیچھے رہنے والوں کا. اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ منذری نے سکوت اختیار کیا ہے, اور جس حدیث کے بارے میں منذری سکوت اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل احتجاج ایندھن مؤلف ہوتی ہے. باب رخصت فی القعود من العذر, عذر کی وجہ سے جو ہے وہ مقدس لائے سے بیٹھے رہنے میں رخصت کا بیان اس باب میں ہوگا. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد من أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم, کہتے ہیں پاک کے پہلو میں تھا. فغشيته السكينة تو آپ کو جو ہے وہ سکینت نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا. سترت ہو ای غطت ہو, آپ نے جو ہے وہ چھپا لیا آپ کو سکینہ نے. وہی کے وقت جو سکون نازل ہوتا ہے وہ سکون مراد لے رہے ہیں. فوقات فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ران مبارک تھی وہ میری ران پہ آ گئی. فما وجدت ثقل شیء اسکل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو میں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے زیادہ کوئی بھاری چیز نہیں پائی۔ ثم سریان ہو، پھر آپ سے جو ہے وہ زائل کر دی گئی وہ کیفیت۔ سریہ کشف فأزیل ما نزل بهم من الوحی، وہی کی وجہ سے جو کیفیت تھی وہ دور کر دی گئی۔ فقال اکتب، تو فرمایا لکھو۔ فکتبت فی کتف، تو میں نے ایک کندھے کی ہڈی پہ لکھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت کے آخر تک۔ فقام ابن ام مکتوم وکان رجل اعمی، ابن ام مکتوم کھڑے ہوئے اور وہ ایک نبینا آدمی تھے۔ لما سمع فضیلۃ المجاہدین، جب انہوں نے مجاہدین کی فضیلت سنی، فقال، تو فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ کیف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنین، جو آدمی مومنین میں سے جہاد کی طاقت رکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فلما قضى کلامہ عشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السکینہ غشیت، جب انہوں نے اپنا کلام پورا کیا تو یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سکون نے ڈھانپ لیا۔ فوقعت فخذه على فخذی فوجدت من ثقلها من المرة الثانية، پھر میں نے وہی بوجھ دوبارہ بھی پایا، کما وجدت فی المرة الأولى، جیسے کہ میں نے پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح کا بوجھ پایا تھا۔ ثم سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ وہی کی کیفیت آپ سے ہٹا دی گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اقرأ یا زید، پڑھو اے زید۔ فقرأت، تو میں نے پڑھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اولی الضرر، ہاں جو ضرر والے نہ ہوں، جو عیب والے نہ ہوں، جو عذر والے نہ ہوں۔ یعنی اس آیت کا اضافہ، آیت میں اس ٹکڑے کا اضافہ اسی وقت ہو گیا۔ اب یہ آیت کا جو سب سے کم تر ٹکڑا ہے جو چھاٹ، یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ قال زید، تو زید نے فرمایا، کہتے ہیں، فانزل اللہ عز وجل وحدہ، تو اللہ نے یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ اکیلے ہی اتارے۔ فالحقتها، تو میں نے ان کو ملا دیا۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ لکانی انظر الی ملحقها عند صدع فی کتف، ملحقیہ یا ملحقیہ، یعنی میں وہ الحاق کی جگہ جہاں پر میں لگایا تھا، وہ گویا کہ میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں الحاق کی جگہ کو، اس کندھے کی جو ہڈی تھی اس ہڈی کے ٹوٹی ہوئی جگہ میں، عند صدع فی کتف، شک فی کتف، گویا کہ جو کتف تھی اس میں کوئی شک تھا، کوئی وہ جگہ کوئی پھٹی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے جو کونے میں وہاں لکھا تو وہ جگہ مجھے گویا کہ میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حميد عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة اقواما ما صرتم مصيرا، تحقیق تم نے جو مدینہ کے اندر کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے جو ذرا بھی نہیں چلے، ولا انفقتم من نفقۃ، اور نہیں انہوں نے کوئی خرچ کیا ہے، ولا قطعتم من واد، ما صرتم، اچھا غلط ہو گیا، ما صرتم مصیرا، تم جو بھی چلے ہو، ولا انفقتم من نفقۃ، اور نہ تم نے کوئی نفقہ خرچ کیا ہے، ولا قطعتم من واد، اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہے، الا وهم معکم فیہ، مگر وہ اس سیر میں، اس انفاق میں اور اس قطع وادی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، وکیف یکونون معنا، ہمارے ساتھ وہ کیسے ہوں گے، وہم بالمدینہ، حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، حبسہم العذر، انہیں عذر نے روکا ہے، عذر کی بنا پہ پیچھے رہنے والے
مقدس لڑائی سے پیچھے رہنے والے وہ مقدس لڑائی میں شامل ہونے والوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہو اور وہ غازی جہاد اختیار کرنے والے ہوں وغیرہ ذالک۔ اللہ وہم معکم فی کا مطلب ہے کہ وہ ثواب میں تمہارے ساتھ، انہوں نے خروج سے جو ہے وہ عذر میں روکا ہے۔ علامہ منذری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے اور مسلم اور ابن ماجہ نے بھی اس کی جو تخریج کی ہے۔ باب ما یجزی من الغزو، غزوے سے جو چیز کافی ہو جاتی ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن عمرو كعمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث اخبرنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جو غازی تیار کیا تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ غزوہ کیا، مقدس لڑائی لڑی۔ ومن خلفه في آله بخير فقد غزا، اور جو اس کے گھر والوں کے میں اس کے جو ہے وہ خیر کے ساتھ خلیفہ بنا تو اس نے بھی جو ہے وہ مقدس لڑائی لڑی۔ تو غزوے سے جو ہے وہ تجہیز غازی اور اس کے جو ہے وہ خلیفہ بننا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ قال حدثنا سعید بن منصور قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن يزيد بن ابي خبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کا بعث الى پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا الى بنی لحیان وقال لیخرج من کل رجلین رجل، چاہیے کہ ہر دو آدمیوں سے ایک آدمی نکلے۔ ثم قال للقائد، پھر فرمایا بیٹھنے والے کے لیے ایکم خلف الخارج فی اہلہ ومالہ بخیر، تم میں سے جو بھی نکلنے والے کے گھر اور اس کے مال میں اس کا جو ہے وہ بلائی کے ساتھ خلیفہ بنے تو اس کان لہو مثل اجرہ کان لہو مثل نصف اجر الخارج، اس کے لیے نکلنے والے کے اجر کے نصف کے برابر ہوگا۔ بعث ای جیشن، آپ نے ایک لشکر بھیجا بنی لحیان کی طرف۔ پہلی حدیث میں جو ہے وہ اس بات پر دلالت تھی کہ جو آدمی کسی غازی کے جانے کے اس کے گھر والوں کا جو ہے وہ اچھا خلیفہ بنتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس غازی جتنا ہی اجر ہے۔ اور اس حدیث میں جو ہے وہ آدھ اجر کی بات ہوئی ہے۔ ان دو حدیثوں کے درمیان توفیق اور تطبیق کیا ہے؟ قرطبی فرماتے ہیں کہ لفظ نصف جو ہے یہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی راوی کی طرف سے شامل ہو گیا ہو، اور حافظ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں اس کے ثبوت کے بعد زیادتی کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ لفظ زائد ہے۔ بلکہ اس کی توجہ یوں ہو سکتی ہے کہ وہ پورا کا پورا وہ ثواب جو غازی اور خالف کو مل کے ملے گا اس میں سے آدھا غازی کا ہوگا، آدھا پیچھے خالف کا ہوگا، تو دونوں کا برابر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب پورا ثواب دو کے درمیان تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے لیے دوسرے کے مثل ہوتا ہے۔ اس طرح جو دونوں دوسرے کے دونوں پہ تعارض بھی نہیں رہے گا۔
منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج جو ہے امام مسلم نے بھی کی ہے۔ باب فی الجرأۃ والجبن، جرأت مندی اور بزدلی کے بیان میں۔ قال حدثنا عبد الله بن جراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالئ وجبن خالئ۔ کسی آدمی کے اندر جو ہے وہ سب سے بدترین چیز شخ حالئ ہے۔ الحلا کا مطلب ہوتا ہے الجزا، اور حالے یہاں پر ذل حلا کے معنی میں، ذل جزا کے معنی میں۔ شخ کہتے ہیں بخل کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بخل سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایسا بخل کہ جو حالے ہو، جو جزا فضا والا ہو، اور جبن خالئ شدید، اور بہت زیادہ بزدلی۔ خالئ معنی یہ کانہ یخلع فؤادہ من شدت خوفی، شدت خوف سے قدر ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے کہ ضعف قلب جب خوف کے وقت طاری ہوتا ہے اور دل کے اندر کچھ نہیں رہتا تو اس سے وہ مراد ہے۔ یہ سب سے بری چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ باب فی قول عز وجل ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن حيبة بن شريح وابن لهية عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے غزوے کے لیے نکلے اس دنیا کا ارادہ کرتے ہوئے۔ وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الولید، اور جماعت کے جو امیر تھے وہ عبد الرحمن ابن خالد بن ولید تھے۔ والروم ملسکوا ظہورہم بخائط المدینہ، اور جو رومی تھے مدینہ قسطنطنیہ شہر کی دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آل روم جو تھے وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، اور مسلمانوں کے لیے کہ نکلنے کے منتظر تھے، اور انہوں نے اپنی پیٹھیں جو ہیں وہ دیوار، شہر کی دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ فحمل رجل على العضب، تو ایک آدمی جو ہے وہ جسم پر حملہ کر دیا۔ فقال الناس مهما لا الہ الا اللہ یلکی بیدیہ الی التہلکہ،
مہما ای اکفف، رک جاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ فقال ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب نے فرمایا انما انزلت هذه آیات نازل کی گئی فینا معاشر الانصار، یعنی ہم انصار والوں میں، لما نصر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، وہ اظہر اسلام، اور اسلام کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا، قلنا ہلم نقیم فی اموالنا ونصلحها، کہ ہم نے کہا کہ آئیے ہم اپنے اموال میں جو ہے وہ رہتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، مطلب کہ ہم جہاد والا چھوڑیں گے، اب دنیا کے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ فانزل اللہ عز وجل وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فالالقاء بایدینا بالایدی الی التہلکہ، تو القاء بایدینا الی التہلکہ کا مطلب ہے ان نقیم فی اموالنا، کہ ہم اپنے مالوں میں رہ جائیں، ونصلحها، اور ہم انہیں کی اصلاح کریں، وندع الجہاد، اور ہم مقدس لڑائی کو چھوڑ دیں۔ قال ابو عمران فلم يزل ابو ایوب یجاہد فی سبیل اللہ عز وجل حتی دفن بالقسطنطینیہ، کہ ابو ایوب جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں مسلسل مقدس لڑائی لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ میں دفن کیے گئے، اور آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ کسی فصیل کے پاس ہے، اور وہاں پر آج کل ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے آپ کے نام سے۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کر دیا کہ مراد القاء الی التہلکہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں رہ جانا اور مال میں رہنا اور مقدس لڑائی کو چھوڑ دینا، اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد بخل ہے اور اللہ کے راستے میں مقدس لڑائی پر خرچ کرنے سے رک جانا، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے خود کو۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نسائی نے ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ بابن فی الرمی، تیر اندازی کے بیان میں، قال حدثنا سعید بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مبارک قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ابو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، اللہ پاک ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ نفرن الجنہ، یہ نفرن فی الجنہ، صانعو، اس کے بنانے والے کو، یختصب فی صنعتہ الخیر، کہ جو اس کے بنانے میں خیر کا گمان رکھتا تھا، خیر کا جو ہے وہ حساب رکھتا تھا، مختصبہ، خیر کی نیت سے وہ یہ کام کر رہا تھا۔ وَنَبِّلَهُ، ورانی بھی، اور اس تیر کو چلانے والا، وَمُنَبِّلَهُ، اور یہ تیر پکڑانے والا، یعنی تیر انداز کو تیر پکڑا جاتا ہے پھر وہ تیر مارتا رہتا ہے۔
یہ تینوں جو ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا ورمو، تیر اندازی کرو، ورکبو، اور گھوڑوں پہ سوار رہو، وَإِن تَرْمُوا، اور اگر تم تیر اندازی کرو، احب الی من ان ترکبوا، مجھے یہ پسند ہے اس سے کہ تم جو ہے وہ سوار ہو جاؤ۔ لیس من اللہو الا ثلاث، تین چیزیں جو ہے وہ کھیل کود میں سے نہیں ہیں سوائے تین کی۔ تادیب الرجل فرسہ، آدمی کو اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ سکھانا، وملاعبتہ اہلہ، اور اپنی بیوی سے کھیلنا، ورمیہ بقوسہ ونبلہ، اور اپنی قوس، کمان اور اپنے تیروں سے جو ہے وہ تیر اندازی کرنا۔ ومن ترک الرمی بعدما علمہ رغبۃ عنہ، اور جسے جو ہے وہ رمی سیکھنے کے بعد رمی چھوڑ، تیر اندازی سیکھنے کے بعد چھوڑ دی اس سے اعراض کرتے ہوئے، فإنها نعمۃ ترکها، تو یہ ایک نعمت جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، یا فرمایا کہ جس کو اس نے ناشکری کی ہے۔ یہ تیر اندازی کرنے کے بعد جو تیر اندازی چھوڑ دے تو ایسا ہے جیسے کہ ناشکری کرنے والا ہے۔ قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن حارث عن ابي علي ثمامة بن شفي الهمداني انه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی قوت کی استطاعت اتنی اپنے لیے تیار رکھو۔ الا ان القوت الرمی، سنو قوت تیر اندازی کرنے، الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، ہم نے تین دفعہ فرمایا، اور آج رمی یعنی پھینکنا، تیر اندازی کرنا، تو آج کے مزائل بھی اسی رمی ہی کی شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔